محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی سست انسان کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، اطاعت الہی میں وہ ہمیشہ سستی کرے گا۔ نمبر دو، نماز میں اتنی تاخیر کرے گا کہ اس کا وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ نمبر تین، اپنی آہستگی کی وجہ سے اطاعت خدا کو ضائع کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ یا علی احمق انسان کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، فرائض الہیہ میں ہمیشہ سستی پیش کرے گا۔ نمبر دو، اللہ کے بندوں کا ہمیشہ مذاق اڑائے گا۔ نمبر تین، ذکر اللہ کے علاوہ بکثرت دوسری گفتگو میں اپنا دھیان رکھے گا۔ پھر فرمایا یا علی عقل مند انسان کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ ہمیشہ دنیا کو حقیر سمجھے گا۔ نمبر دو، مصیبتوں پر ہمیشہ صبر کرے گا۔ نمبر تین، جفاؤں کو برداشت کرنے کی قوت اس انسان میں بہت زیادہ ہوگی۔ پھر فرمایا یا علی متقی انسان کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ برے ساتھیوں سے ہمیشہ بچ کے رہے گا۔ نمبر دو، غیبت سے بچا رہے گا۔ نمبر تین، جھوٹے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا۔ تو یہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت نشانیاں بتا دیں کہ جو سست انسان ہوگا اس کی کیا نشانیاں ہوں گی، جو احمق انسان ہوگا اس کی کیا نشانیاں ہوں گی، جو عقلمند انسان ہوگا اس کی کیا نشانیاں ہوں گی، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کی کیا نشانیاں ہوگا۔ خداوند عالم ہمیں عاقل لوگوں میں شمار کرے، متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شمار کرے۔ اور کس طرح شمار کرے گا؟ جب ہم اپنے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ان فرمانوں پر انشاءاللہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ جی ناظرین محترم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت سیدہ ثنا بطول صاحبہ۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ثنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے ثنا۔ ہم بھی اپنے ہدایت ٹی وی کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کا بہت قیمتی وقت تھا اور آپ ظاہر یہ رمضان المبارک کے مہینے میں مصروف تھی، لیکن آپ نے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا۔ ہم بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور دعا گو ہیں کہ خداوند عالم آپ کو اتنی توفیقات میں انشاءاللہ تعالی اضافہ کرے، اسی طرح آپ دین حقہ کی جو ہے خدمت کرتی رہیں۔ آمین الہی آمین۔ بالکل، آپ کا یہ چینل بھی اللہ پروردگار عالم اس کو اسی طرح شاد و آباد رکھے، اور اسی طرح جو بھی جس طرح سے بھی اس چینل میں حصہ ڈال رہا ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح سے ہم سب مل کر اس چینل کو آگے بڑھاتے رہیں، اور جو دینی حوالے سے علمی حوالے سے لوگوں کو علم سے مستفید کر رہے ہیں، تو پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو مالی حوالے سے کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں اس چینل کا، پروردگار عالم ان کی مالی حوالے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیع خزانے کے صدقے میں اس میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ سلامت رہیے، آمین۔ جیتی رہیے ثنا۔ کیونکہ آج آپ ہمارے جزاک ہدایت پر پہلی دفعہ ہمارے ساتھ جو جی بالکل۔ ہیں موجود ہیں، تو ہم تھوڑا سا اپنے لیے، اپنی نالج کے لیے، اپنے ناظرین کی نالج کے لیے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ علمی سفر آپ نے کہاں سے شروع کیا اور کب شروع کیا، اور یہ ذاکری کا سلسلہ آپ نے کتنی عمر سے شروع کیا؟ تھوڑا سا اگر آپ اپنا تعارف کروانا چاہیں۔ جی جی، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں پاکستان سے، میرا تعلق ہے شہر گجرات سے، پنجاب سے، اور یہ سفر تو ایک طرح سے بچپن سے ہی شروع ہو چکا تھا، ماں باپ کے گھر، اور جس طرح سے ماں نے تربیت کی، اور یہ ذاکری کا شروع سے بچپن سے ہی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ جو باقاعدہ آغاز کیا وہ آلموسٹ 19 یا 20 برس کی عمر میں باقاعدہ آغاز صحیح طریقے سے کیا، اور ماشاء پھر علمی حوالے سے علمی تعلیم گجرات میں مختلف مدرسے تھے،
وہاں سے بھی تھوڑی سی تعلیم حاصل کی، لیکن اب بھی آن لائن بھی میں کم سے جو ہے وہ حاصل کر رہی ہوں تعلیم، کیونکہ یہ علم ایسا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے، آپ بے ساری شک، زندگی بھی اس علم کو حاصل بالکل کرتے رہے تو یہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا۔ علم ہمیشہ سے جو ہے وہ حاصل کرتے رہنا چاہیے انسان کو، تاکہ جو ہمارے پاس نالج ہے، جو کسی کے پاس نہیں، ہم ان کو وہ نالج دے سکیں۔ اور ابھی بھی جو کچھ بھی بیان کروں گی انشاءاللہ وہ اپنی طالب علمانہ حیثیت سے ہی بیان کروں گی، میں بہت بڑی کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ جو چھوٹی سی ذاکرہ ہوں میں، اور اسی طرح سے میں آپ کی سماعتوں کی نظر جو کچھ بھی کروں گی اپنی طالب علمانہ حیثیت سے آپ کی ماشاء سماعتوں کی نظر کروں گی ماشاء اللہ، انشاءاللہ۔ سلامت رہیے۔ آج کا موضوع ہمارا ہے خدا کی رحمانیت، تو اسی سلسلے میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ رب العالمین کے عشرۂ نجات چل رہا ہے، اور بس رمضان کریم کے یہ آخری دن چل رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ خدا کی رحمتیں اور خدا شناسی کے حوالے سے اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں، یہ کس طرح سے حاصل کی جائے؟ بالکل، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز ہو، میں ہمیشہ سے خدا کی حمد سے اپنی خطابت ہو یا ذکر ہو اس کا آغاز کرتی ہوں۔ بسم اللہ یہ کیجیے۔ تمام تر حمد اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو ستار العیوب ہے، جو ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ وہ ایسا پروردگار عالم ہے کہ وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی شکم مادر میں اس کی خوراک کا انتظام کر دیتا ہے۔ واہ، سبحان سبحان اپنے اللہ۔ بندے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ اپنے بندے کے لیے تمام نعمات کو اس دنیا میں خلق کر دیتا ہے۔ وہ اتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، یہیں سے آپ خدا کی رحمانیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ اور رہی بات رمضان المبارک کی، جی بالکل آخری ایام ہے، ہم رمضان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کا بڑا ہی حسین جملہ انہوں نے کہا تھا جب رمضان کی آمد ہوئی تھی، میں نے بہت وہ جملہ نوٹ کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اب یہ جو ماہ رمضان آیا ہے، اس میں اپنے آپ کو اتنی فرصت دو کہ اپنے اندر کی دل و جان کی صفائی کرو، واہ اپنے واہ، نفس کی صفائی کرو۔ تو اتنا حسین جملہ ہے یہ، اور انہوں نے کہا کہ اس مہینے اپنے رابطے کو خدا سے مضبوط کر لو۔ اور اب اگر آپ روایتیں پڑھیے تو روایتوں میں ملتا ہے یہ ماہ رمضان چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو ہم سب اس مہینے میں اس پروردگار عالم کے مہمان ہیں۔ تو پروردگار عالم اس مہینے کی ہر رات کو اپنے بندے کو پکار کے کہتا ہے کہ اے میرے سفرے پہ بیٹھے ہوئے میرے بندے، مانگ لے جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے۔ پروردگار عالم پھر دوبارہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، تو مجھ سے مغفرت مانگ لے، تو مجھ سے توبہ مانگ لے۔ اب دیکھیے پروردگار عالم نے جب اپنا در ہمارے لیے کھولا ہوا ہے، تو پھر وہ کیسا بدبخت ہوگا جو اس مہینے بھی اس کی بارگاہ میں نہ جائے۔ بے اب شک۔ بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نارملی نماز نہیں پڑھتے، اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ کم از کم واجبات تو ادا کریں، کہ جو لوگ نارملی نماز نہیں پڑھتے رمضان میں وہ لازمی نماز پڑھتے ہیں اور خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی تبھی تو خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ دیکھیے اب آپ کسی انسان سے مانگتے ہیں، ایک مرتبہ مانگیے، 2 مرتبہ مانگیے، 3 مرتبہ مانگیے، 4 مرتبہ مانگیے، انسان ہے، خاکی ہے، تنگ آ جاتا ہے، لیکن وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ، میں واہ، تجھے عطا کروں گا، میں تھکوں گا نہیں تجھے عطا کرنے میں، تو مجھ سے مانگ، مغفرت مانگ، دنیا مانگ، آخرت مانگ، میں تجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہوں۔ تو یہ اس پروردگار عالم کی رحمانیت ہے، یہ اس کی حمد ہے، لیکن زبان ضد خلائق میں اتنی وقت نہیں ہے کہ وہ اس پروردگار عالم کی حمد بیان کر سکے، نہ ہمارے اذہان میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کی معرفت سمجھ سکیں، اس کی معرفت کر سکیں۔ لیکن اگر محمد والے محمد ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہم خدا کی معرفت بھی نہ کر سکتے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ اس پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی، یہ جو محمد و آل محمد کی شکل میں ہے۔
کہ کس کس انداز سے انہوں نے معرفت کروائی ہے خدا کی. کہ ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں، کشکول دستغیب آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب ہے. اس میں روایت لکھی ہے کہ ایک شخص چھٹے امام کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، حشام بن حکم ان کا نام تھا. اور یہ بہت ہی اعلیٰ استدلال سے جو ہے وہ مناظرے کیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی ترغیب دیا کرتے تھے، لوگوں کو اہل بیت کی جانب لایا کرتے تھے. تو یہ ایک مرتبہ ایک دہریے سے مناظرہ کرنے لگے، اور مناظرہ کرتے کرتے اس نے پوچھا کہ دہریے نے سوال کیا کہ بتا تیرا خدا قادر ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میرا خدا قادر ہے. کہا اچھا، اگر تیرا خدا قادر ہے تو کیا وہ اس شے پہ قادر ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو ایک انڈے میں داخل کر دے، اور وہ انڈا بڑا بھی نہ ہو اور یہ دنیا چھوٹی بھی نہ ہو، دنیا سمٹے بھی نہ؟ اب حشام بن حکم اس وقت تھوڑے سے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو، وقت دے دو، میں تمہیں جواب دے دوں گا. اور دہریے نے کہا کہ میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، تم جاؤ جا کے جواب ڈھونڈ لاؤ. خیر دیکھیے، جب میں ہمیشہ اپنی مجالس میں بھی کہا کرتی ہوں، اگر ہمارے پاس زر اہل بیت نہ ہوتا تو ہم در بدر ہو جاتے، بے شک ہم بھٹک جاتے. الحمدللہ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں در اہل بیت عطا کیا، محمد وال محمد کے در عطا کیا. تو اب حشام نے بھی کیا کیا، وہ فوراً سے پہلے گھر چھوڑا، سواری پہ سوار ہوئے اور مدینے آ گئے. اس کے پاس چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام کے پاس آئے. اور امام نے کہا تم حج کے زمانے کے علاوہ آئے ہو، خیریت ہے؟ کہا مولا خیریت ہے، آپ جیسا کہ جانتے ہیں، آپ کو سب علم میں ہے کہ میں مناظرے کیا کرتا ہوں، میں لوگوں کو اسلام کی طرف لاتا ہوں، میں علمی استدلال دے کر میں اہل بیت کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو مولا اسی طرح میرا ایک دہریے سے جو ہے وہ مناظرہ ہو گیا، تو اس نے مجھ سے یہ سوال کر دیا. اب مولا میں اس وقت گھبرا گیا، اب میں کیا جواب دوں؟ تو مولا نے فرمایا تو بتا کہ اللہ نے تجھے کتنے حواس عطا کیے؟ کہنے لگا کہ مجھے خدا نے 5 حواس عطا کیے. کہا اس میں سے سب سے چھوٹی حص کون سی ہے؟ کہا آنکھ. آنکھ ہے؟ اچھا بتاؤ کہ آنکھ میں نور کا کتنا حصہ پروردگار عالم نے عطا کیا؟ کہا نور کا بہت ہی تھوڑا سا کم سا حصہ، 1 حصہ عطا کیا. کہا اچھا. کہا اب ایسا کرو، فرمایا مولا نے کہ ایسا کرو، اب اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ دیکھو. اب جیسے ہی شام بن حکم نے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دیکھا، پھر مولا نے سوال کیا بتا تو نے کیا کیا دیکھا؟ کہا مولا میں نے مکانات دیکھے، میں نے زمین دیکھی، میں نے آسمان دیکھا، میں نے اشراط الارض دیکھے، میں نے نہریں دیکھی، میں نے مکانات دیکھے. مولا میں نے یہ سب دیکھا. فرمایا اتنا سا نور کا حصہ جو پروردگار عالم نے تیری آنکھ میں ڈالا ہے، 1 حصہ، اس سے تو اتنا سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اور اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد نہ وہ چیزیں چھوٹی ہوئیں اور نہ تیری آنکھ بڑی ہوئی جس نے یہ سب دیکھا. بے شک. تو یعنی دیکھیے، تو مولا نے فرمایا کہ جو اللہ اس شے پہ قادر ہے کہ وہ اس آنکھ میں ان تمام بڑی بڑی چیزوں کو سما سکتا ہے، اور تیری آنکھ بڑی بھی نہیں ہو سکتی اور وہ چیزیں چھوٹی بھی نہیں ہو سکتی، سمٹ بھی نہیں سکتی، تو ایسا ممکن ہے کہ وہ پروردگار عالم اس پوری کائنات کو ایک انڈے میں سمو دے، اور وہ انڈا بڑا بھی نہ ہو اور یہ دنیا سمٹی بھی نہ، یہ دنیا چھوٹی بھی نہ ہو. تو اب آپ دیکھ رہیے خدا کتنا عظیم ہے، کیسے معرفت پروردگار عالم کی محمد والے محمد نے کرائی. اگر کوئی اور ہوتا تو اس طرح سے استدلال دے کر، اس طرح سے سمجھا کر پروردگار عالم کی معرفت نہ کرا سکتا. بے یہ شک. محمد والے محمد کا ہی در ہے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا. اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا خدا کی رحمانیت کے حوالے سے اور خدا شناسی کے حوالے سے، دیکھیے خدا کی رحمانیت کا اندازہ آپ یہیں پہ لگا لیجئے کہ انسان ایک نیکی کرے تو پروردگار عالم 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے.
سبحان اور اگر ایک گناہ کرے تو اس کے بدلے میں ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے. خدا کی رحمانیت کا اندازہ تو انسان یہیں سے لگا لے کہ اتنا رحمان، اتنا رحیم کہ ایک نیکی کر رہے ہیں 10 نیکیوں کا ثواب وہ پروردگار عالم دے رہا ہے، اور ایک گناہ تو ایک گناہ ہی لکھ رہا ہے. خدا کی رحمانیت ہے یہی. اور عزیز، اور یہی میں بیان کرنا چاہوں گی کہ خدا ایسا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام میں ارشاد فرما رہے تھے، بسم اللہ کی تفسیر مولا بیان کر رہے تھے. تو اس میں بیان کرتے ہوئے مولا نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف سے تمام ضرورتیں، جب ہمارے پاس ہمیں ضرورتیں ہوتی ہیں، ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہم کہاں رجوع کرتے ہیں؟ اس پروردگار عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو جب ہم ہر شے سے نا امید ہو جاتے ہیں، اب خدا کی رحمانیت کا اندازہ لگائیے، ہم جب ہر شے سے نا امید ہو جاتے ہیں تو ایک آسرا جو ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے، وہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، بے وہ شک. پروردگار عالم کا ہوتا ہے. وہ وہی ذات مقدس و اقدس ہے کہ جس کا دھیان، جس کا خیال ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، ہمارے دل میں ہوتا ہے، جب ہم ہر چیز سے جو ہے وہ ہار جاتے ہیں. آئمہ معصومین کی دعاؤں میں بھی موجود ہے یہ بات کہ آئمہ معصومین فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ جب تمام راستے بند ہو جائیں، تمام راستے بند ہو جائے، مولا فرماتے ہیں اتنا رحمان ہے خدا کہ جب تمام راستے بند ہو جائیں تو جب ایک بند گلی سے ایک نور دکھائی دے اچانک، واہ. وہ خدا وہ خدا تمہیں اس طرح سے تھامتا ہے، وہ خدا تمہارا اس طرح سے ساتھ دیتا ہے، وہ خدا تم پر اس طرح سے رحم کرتا ہے. تو جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جب تمام امیدیں ختم ہو جائیں تو ایک امید جو باقی رہتی ہے، وہ امید کس کی ہے؟ وہ امید پروردگار عالم کی ہے. اور اسی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور آ کر مولا سے پوچھتا ہے، مولا انسان کی آخری امید کیا ہے اور وہ خدا کی ذات کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے کشتی میں سفر کیا ہے؟ کہا جی مولا کشتی میں سفر کیا ہے. کیا بیچ سمندر میں وہ کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی؟ کہا مولا جی بالکل ایسا ہوا. کہا تم اس سچویشن میں آ گئے کہ تمہاری کشتی ڈوبنے والی تھی اور تمہیں یہ لگتا تھا کہ تم اتنا تیر بھی نہیں پاؤ گے کہ تم بچ پاؤ، اپنی زندگی کو بچا پاؤ. اس نے کہا جی مولا بالکل ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے. تو فرمایا اب بتاؤ کہ اس وقت جب تمہارے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا، اس وقت بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا امید موجود تھی، تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں کس شے کا خیال تھا؟ اس نے کہا مسکرا کے، بے شک اس پروردگار عالم کا خیال تھا، بے شک اس اللہ رب العزت کا خیال تھا. تو یعنی خدا ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے جو اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. آیت اللہ جواد عامری کے جملے ہیں، بڑے حسین جملے. وہ فرماتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ 2 مرتبہ اپنے بندے کو رحمان کرتا ہے. ایک مرتبہ جب مکہ مکرمہ میں اس خدا کے دسترخوان پر، اس خدا کے گھر میں اس خدا کا بندہ جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور دوسرا ماہ رمضان میں وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. سبحان تو اللہ. یہ 2 مرتبہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی تم اپنا مہمان کرو، تم مجھے بھی اپنی طرف دعوت دو. تو آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ کس طرح خدا کو دعوت دی جائے. کہا خدا کہتا ہے کہ میں ہر جگہ نہیں آتا ہوں، میں آتا ہوں ان کے پاس جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اکبر. میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس آتا ہوں. تو یعنی اللہ جب کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب کوئی انسان پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے
جو اپنے بندے کے پاس موجود ہوتی ہے، جو اپنے بندے کو ویلکم کر رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس آ، اگر دنیا نے تجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، تو میرے پاس آ. یعنی خدا کی دعوت کرتا ہے وہ انسان جس کا سبحان دل اللہ. ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. تو ایک بڑا ہی حسین جملہ مولانا کمیل مہدوی کا میں کل پرسوں ہی سن رہی تھی. انہوں نے ارشاد فرمایا ایک پروگرام میں ہی، انہوں نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب طور پہ گئے خدا سے کلام کرنے کے لیے، تو انہوں نے خدا کو آواز دی، خدا کو پکارا، اے نماز پڑھنے والوں کے رب. تو اللہ کی آواز آئی، لبیک یا عبدی. پھر کہا اے روزہ رکھنے والوں کے رب. پھر اللہ کی آواز آئی، لبیک یا عبدی. پھر کہا کہ اے گناہ گاروں کے رب. دیکھیے گناہ گاروں کا بھی تو اللہ ہی رب ہے نا، اللہ بے سب کا شک. خالق ہے، سب کا مالک ہے. جو گناہ کرتے ہیں اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق، جو بھی گناہ کرتے ہیں، وہ پھر بھی وہ خالق ہے، خالق ان کے پاس ہے، وہ انہی کا خالق ہے. تو جیسے ہی کہا نا اے گناہ کرنے والوں کا رب، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. جناب موسیٰ نے سوال کیا، پروردگارا میں نے جب پکارا کہ اے نماز پڑھنے والوں کے رب، تو نے ایک مرتبہ کہا لبیک یا عبدی. میں نے جب کہا اے روزہ رکھنے والوں کے رب، تو نے ایک مرتبہ کہا لبیک یا عبدی. اب جب میں نے کہا اے گناہ گاروں کے رب، تو نے 3 مرتبہ مجھے پکارا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عزیزان من، پروردگار عالم کی صدا آئی. دیکھو جو نماز پڑھتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، کہ میرا دل مطمئن ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. جو روزہ رکھتا ہے اس کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے خدا کے لیے روزہ رکھا، میں نے اس کی بارگاہ میں اس کی عبادت کی، تو اس کا دل بھی مطمئن ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو میں زیادہ شرمندہ نہیں. لیکن جو گناہ گار ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. وہ گناہ کر کے خالی ہاتھوں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو پروردگار عالم اس گناہ گار بندے کو پکارتا ہے کہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اے میرے عبد، میں تیرے پاس موجود ہوں، اے میرے عبد مجھ سے توبہ کر لے. دیکھیے انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ مہلت دیتا ہے کہ گناہ کی معافی مانگ لے، اب مانگ لے. ابھی فوراً گناہ نہیں لکھنے دیتا اپنے فرشتوں کو، مہلت دیتا ہے کہ یہ ابھی گناہ کی معافی مانگ لے، ابھی گناہ کی معافی مانگ لے. تو یعنی پروردگار عالم کی رحمانیت کا اندازہ یہیں سے لگا لیجئے کہ خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. سبحان یہ اللہ. گناہ گاروں کو یہ نہیں کہتا کہ تو نے گناہ کیا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، نہیں، گناہ گاروں کو اپنی طرف بلاتا ہے، ویلکم کرتا ہے کہ آ جا، کوئی بات نہیں، ابھی بھی توبہ کر لے، ابھی بھی معافی مانگ لے، ابھی بھی گناہوں کی معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. تو یہ ہے خدا کی رحمانیت، یہ ہے اس کا کرم، یہ ہے خدا شناسی جو محمد والے محمد کرواتے ہیں. جی صدق. سبحان اللہ. بے شک بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں اس کی وضاحت کی، اور واقعتاً ہی جو ہے اللہ تعالیٰ پہ کی رحمانیت پہ بھروسہ اور بڑھ جاتا ہے جس طرح سے آپ نے گفتگو فرمائی. اچھا ثنا، ہمیں اسے تھوڑا آگاہ فرمائیے گا کہ خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی محبت حاصل کرنے کے کہ کیسے حاصل کی جا سکتی، کیا طریقے ہیں اس کے، اور کیسے کیا علامات ہیں کہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لی ہے. بے شک بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے جب انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے، جب اس کو عبادتوں میں لطف آنے لگتا ہے، تو یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ وہ خدا کے قریب جا رہا ہے. بے جب شک. اس میں ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایک سائن ہے کہ وہ خدا کے قریب جا رہا ہے. تو اللہ نے جو ہے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتایا کہ کچھ خصلتیں ایسی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو میرے ان بندوں میں ڈال دیتا ہوں جن سے میں راضی ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. وہ خصلتیں، وہ نشانیاں، وہ خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی خوبی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ سب سے پہلی خوبی ہے شکر، کہ جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں میں اس کے اندر شکر ڈال دیتا ہوں.
سبحان وہ اللہ. ہر شے میں میرا شکر بجا لاتا ہے. دیکھیے خدا کی کتنی نعمات ہیں اس پروردگار عالم نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں. ہماری آنکھیں ہیں ہم اس سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے کان ہیں ہم اس سے سن رہے ہیں، ہماری زبان ہے ہم اس سے بول رہے ہیں، ناک ہے اس سے سونگھ رہے ہیں، زبان سے ذائقے چکھ رہے ہیں مختلف قسم کے، تو ہمارے قدم ہیں ہم اس سے چل رہے ہیں. اگر اللہ کسی بھی چیز کو ڈس آرڈر جگہ پہ یا کسی مختلف جگہ پہ لگا دیتا تو کیسے بد شکل اور عجیب سا انسان لگنے لگتا. سب سے پہلے تو آپ یہی اپنے بدن میں ہی دیکھ لیجیے نا اس کی نعمات کتنی ہے کہ جس کا ہم شکر بجا لائیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس کس نعمت سے نوازا ہے. انہی چیزوں میں سب سے پہلے ہم اپنا آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا کہ ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں. یہی پروردگار عالم کا ان چیزوں کا سب سے پہلے تو شکر ادا کرے انسان. اس کے بعد دیکھیے ایک ناشکری جو شے ہے. ایک شخص تھا، میں روایت کا سہارا لیتے ہوئے تاکہ یہ جو میرے ناظرین ہیں وہ ان میں بچے بھی ہوتے ہیں دیکھنے والے سننے والے، تاکہ ان کے لیے جو ہے بات واضح ہو جائے اور آسانی سے جو ہے سمجھ میں آ جائے. تو ایک شخص تھا، بڑا ہی عبادت گزار تھا، بہت ہی عبادت کرتا تھا. اس نے دنیا کو ترک کر دیا عبادت کے لیے اور ایک صحرا میں چلا گیا اور صحرا میں جا کے پروردگار عالم کی عبادت کرنے لگا. اب اسی طرح دیکھیے فرشتے عرش پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے نیچے کیا کیا کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب دیکھا انہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرشتوں نے دیکھا کہ بڑی عبادت کر رہا ہے، بڑے عرصے سے عبادت کر رہا ہے. ایک فرشتے نے پروردگار عالم سے سوال کیا اور یہ کتاب ہے ایمان، آیت اللہ دستیب شیرازی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1. تو جیسے یہ فرشتے نے سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، یہ بندہ تیرا بندہ اتنے عرصے سے دنیا کو ترک کر کے اتنے عرصے سے اس صحرا میں آ کر اس مقام پر آ کر تیری عبادت کر رہا ہے، اور اس کو تو اب تک ولی اللہ ہو جانا چاہیے تھا، اس کو تو اب تک بہت بڑا مقام مل جانا چاہیے تھا. دیکھیے اللہ کے قریب جب انسان جاتا ہے نا اور جب خدا کا ذکر بجا لاتا رہتا ہے تو اللہ اسے صاحب کمال بنا دیتا ہے. بے شک. ہمارے پاس شیعہ علماء میں کتنی ہی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے کتنے کتنے صاحب کمال علماء ہمیں عطا کیے ہیں کہ جن کے پاس بہت سے کمالات ہیں، بہت سے معجزات ہیں، جن میں سے ایک آیت اللہ بہجت بھی ہے کہ جن کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے انہیں معجزات عطا کیے، 10 معجزات عطا کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ جس طرح سے وہ آگے سے دیکھ سکتے تھے نظروں سے، آنکھوں سے، اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے. تو اب آپ دیکھیے ایک عالم کا یہ مقام ہے، تو سوچی محمد والے محمد کا کیا مقام ہوگا. تو جب انسان خدا کی عبادت کرتا ہے تو خدا اسے صاحب کمال بناتا ہے، بالکل. لیکن جب وہ صاحب کمال نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی شے میں کمی تو رہ گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے جس کی وجہ سے اب یہ روایت اسی بات کو جو ہے وہ عیاں کر رہی ہے. خیر جب فرشتے نے کہا یا اللہ اس کو تو اب تک ولی اللہ ہو جانا چاہیے تھا، جتنی یہ عبادت کر رہا ہے دنیا چھوڑ کر ہر شے چھوڑ کر، اس کو تو ولی اللہ ہو جانا چاہیے تھا، تو اب تک اس کو اتنا کمال کیوں نہیں ملا، یہ صاحب کمال کیوں نہیں ہوا. تو پروردگار عالم نے کہا اچھا خود جا کے پوچھ لو. اب وہ بصورت انسانی خدا نے اسے زمین پہ بھیجا اس فرشتے کو. جیسے ہی فرشتہ وہاں سے گزرتا ہے اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اس عبادت گزار شخص کے پاس، اور جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے عبادت گزار شخص کہ بتاؤ تم کون ہو. کہا میں خدا کا بندہ ہوں، میں نے تمہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے دیکھا، سوچا میں بھی شامل حال ہو جاؤں، شامل عبادت ہو جاؤں. تو کہنے لگا ٹھیک ہے ضرور تم بھی ہو جاؤ. کہا تم کب سے یہاں پر ہو، کب سے یہاں پر عبادت کر رہے ہو. کہا بہت عرصہ ہوا میں یہاں پر خدا کی عبادت انجام دے رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. دیکھو نا یہاں پر، اب وہ شخص کہہ رہا ہے جو عبادت گزار شخص ہے اس فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو نا یہاں پر اللہ نے، اب بات شکر کی ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ نے سر سبز و شاداب باغات بنائے ہیں، اور دیکھو باغات ہیں، پھل پھول ہیں، وہ انہی پھلوں سے گزارا کیا کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا انہی پھلوں سے. کہتے ہیں دیکھو سب کچھ باغات ہیں، لیکن کاش اللہ یہاں پہ کسی جانور کو یا کسی ایسے گدھے کو پیدا کر دیتا کہ جو یہ ایکسٹرا گھاس پھوس جو ہے وہ کھا لیتا. تو اب وہاں فرشتہ سمجھا کہ نقص کہاں ہے.
یہ شخص تو خدا کی حکمت پہ معترض ہے، خدا کی حکمت پہ اعتراض کر رہا ہے. تو پھر اسی وجہ سے اللہ نے اس کو صاحب کمال نہیں بنایا. یعنی ایک طرح سے یہ ناشکری ہو گئی نا. خدا نے اس کو اس مقام پر جہاں وہ عبادت کر رہا ہے وہاں باغات عطا کیے ہیں، جا کے وہ پھل کھا کر اپنا گزارا کر رہا ہے. تو یعنی وہ ایک طرح سے خدا کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. تو پھر خدا نے اس کے مقام کو بلند نہیں کیا، اس کا مقام وہی رہا. تو پتا چلا عبادت کو عادت نہ بنایا جائے، عبادت کو عبادت سمجھ کے خشوع خضوع سے کیا جائے، تاکہ انسان میں کم از کم اتنی روحانیت تو آ جائے کہ ہماری نمازیں جو ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اس میں خشوع خضوع تو آ جائے تھوڑی بہت. یعنی اس طرح سے عبادت کو عادت نہ بنائے. اپنے روزے بھی اسی طرح انسان رکھے کہ یہ نہیں کہ فقط شکم کا روزہ ہو، اپنی زبان کا روزہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو، اپنے وجود کا روزہ ہو. تو انسان کو اس طرح سے خدا کی عبادت کرنی چاہیے، تبھی تو خدا کی قربت ملے گی. ایسے ہی خدا کی چیزوں میں، اب ایک مثال سے واضح کرتی چلو، میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جیسے کہ انگلینڈ میں جو پاکستان وغیرہ سے ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں انگلینڈ میں بارش بہت ہوتی ہے، برسات بہت ہوتی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں جب پھر گرمی پڑتی ہے تو پھر اس کا حال بھی سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ گرمی ہوتی ہے. یعنی یہ خدا کی حکمتیں ہیں، بے یہ شک. ہم نہیں جان سکتے. تو اس پہ معترض ہونا، ایک ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس گناہ سے بچا جائے. یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ خدا کی حکمت سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو اس پہ معترض نہ ہو، اس پہ اعتراض نہ اٹھائیں. اس میں کوئی نہ کوئی خدا کی حکمت موجود ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز جس سے خدا راضی ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ شکر ہے. دوسری شے ہے کہ ذکر پروردگار اعلیٰ. اب دیکھیے انسان کتنا ہی ثروت مند کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی دولت والا پیسے والا ہو جائے، کتنا ہی کچھ اس کے پاس آ جائے، سب کچھ دنیا کی ہر شے اس کے پاس آ جائے، لیکن یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کے پاس سکون نہیں آئے گا. بالکل. سکون کس شے میں اللہ نے رکھا؟ سکون رکھا ہے اپنے ذکر میں. قرآن کہہ رہا ہے عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطمئن قلبی، تطمئن القلوب. یعنی خدا کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے، اطمینان عطا کرتا ہے. دنیا کی دیکھیے انسان کیا ہے، انسان ہمیشہ طلب کرتا رہتا ہے بالکل. کہ اب زمین کو فتح کر لیا تو اب آسمان فتح کرنا ہے، آسمان فتح کر لیے تو جنگلات فتح کرنے ہیں، جنگلات فتح کر لیے تو فلاں شے فتح کرنی ہے. یعنی انسان ہر شے، ایک چیز مل گئی تو دوسری چیز چاہیے، دوسری مل گئی تیسری چاہیے. یعنی انسان ہمیشہ طلب کرتا رہتا ہے. انسان کی طلب لامحدود ہے. تو ذرا سوچئے لامحدود شے کو لامحدود شے ہی پورا کر سکتی ہے. مثال سے واضح کرتی چلوں، جیسے ایک گہرا دریا ہے، خشک ہو چکا ہے. اب اس میں اگر ہم 2 بالٹی پانی ڈالیں گے تو وہ اس سے پورا نہیں ہوگا، اس سے بھرے گا نہیں. دریا کو بھرنے کے لیے دریا ہی چاہیے ہوتا. بے شک. بہت خوبصورت اسی بات. لیے خدا کا جو ذکر ہے نا وہ لامحدود ہے. خدا کی جو ذات ہے نا وہ لامحدود ہے. جب انسان کی طلب لامحدود ہے تو پھر خدا کی ذات بھی لامحدود ہے. تو انسان کی طلب جب لامحدود ہے تو انسان کو سکون کس سے ملے گا؟ ذکر خدا سے، جو کہ لامحدود ذکر ہے، جس کی ذات لامحدود ہے. تو عزیزان من، یہی بات ہے کہ انسان کو جو سکون ملے گا وہ خدا کے ذکر سے ملے گا. تو سب سے پہلی شے ہو گئی خدا کی قربت کے لیے خدا راضی کس سے ہوتا ہے. سب سے پہلی شے ہو گئی شکر، دوسری شے ہو گئی ذکر خدا. اب یہ ذکر خدا کی بھی کئی اقسام ہیں. ذکر خدا کیا؟ ذکر خدا زبان سے بھی، لسانی ذکر بھی ہوتا ہے. ذکر خدا آپ کے دل سے بھی ہوتا ہے. اور جب ذکر خدا اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو پھر وہ ذکر خدا آپ کے اعضاء و جوارح میں جھلکنے لگتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ کا پورا وجود ذکر خدا کرنے لگتا ہے. یعنی زبان لسانی ذکر،
یعنی زبان سے جب جیسے آپ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر اب دل کا ذکر جب آپ اپنے باطن میں اس پروردگار عالم کو شامل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے دل کا ذکر ہے. اور پھر بات آ جاتی ہے اعضاء و جوارح کا ذکر، کہ جب آپ اپنے پورے وجود میں اپنے نفس میں اس پروردگار عالم کو شامل کر لیتے ہیں، اس کی معرفت کو شامل کر لیتے ہیں، اس کی مودت کو شامل کر لیتے ہیں، اس کی محبت کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے ذکر کو شامل کر لیتے ہیں، تو پھر پروردگار عالم پورے وجود میں ایک میری استاد محترم ہی بتا رہی تھی، ان عالم کا نام مجھے یاد ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ وہ اس طرح سے اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ جب وہ انگڑائی لیتے تھے ان کی ہڈیوں کی آواز میں سے بھی اللہ اکبر کی صدا آتی تھی. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں کہ ہم بعض اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم کہاں اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، ہم کہاں. دیکھیے علماء بھی ہم جیسے انسان ہی تھے، ہیں وہ بھی تو اس مقام تک پہنچے. ہم کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ کوشش کریں گے تو انسان تھوڑا تھوڑا اس مقام پہ پہنچے گا نا، تھوڑی روحانیت آئے گی، پھر انسان میں بھی، عام انسان میں بھی کمالات آ سکتے ہیں. وہ عطا کر سکتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. اب جیسے کہ اس کا وعدہ ہے کہ قرآن میں کہ اللہ کہتا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. پھر معاذ اللہ اللہ کا وعدہ جھوٹا وعدہ تو نہیں ہے نا، اللہ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے، قرآن سچی ترین کتاب ہے. تو پھر اب آپ جیسے اب آپ دیکھیں کہ انسان نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، یہ نہیں کہ اس کو فقط عادت کے تحت، اس کو خشوع و خضوع کے تحت پڑھے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے. اور جب پڑھتا رہے پھر پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ وہ برائی اس انسان سے مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ. ختم کر دیتا ہے. تو یہ اس خدا کی ذات ہے. تو پہلی شے ہو گئی شکر، دوسری شے ہو گئی اس کا ذکر. تو اب یہ ذکر خدا کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے میں نے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا کہ اگر در اہل بیت نہ ہوتا ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ ذکر اہل بیت، ذکر پروردگار عالم ہے کیا، وہ حقیقی ذکر ہے کیا. تو ایک شخص آتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کر مولا سے پوچھتا ہے، مولا یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خدا کا جو ذکر ہے دلوں کو سکون دے دیتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے، تو بتائیے یہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ تو مولا مسکرایا اور مسکرا کے جواب دیا کہ نحن ذکر اللہ، واہ. ہم اہل بیت اطہار وہ سبحان ہستیاں اللہ. ہیں کہ جو خدا کا ذکر ہے. تو عزیزان من کی خدا کا ذکر یہ ہے، یہ ہستیاں، یہ انہیں اللہ نے اپنی صفات کے مظاہر بنایا. یہ مخصوص ہستیاں ہیں کہ دیکھیے خدا نظر نہیں آتا، ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، خدا ہمیں دیکھتا ہے، ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. خدا ہمیں سنتا ہے، ہم خدا کو نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے. خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن خدا نے اپنے وجود کا احساس کرانے کے لیے کچھ ہستیوں کو مخصوص کر لیا اور ان ہستیوں کو اپنی صفات کا مظاہر بنا دیا. تو وہ ہستیاں اور کوئی نہیں، وہ محمد و آل محمد ہستیاں ہیں کہ جنہیں اپنی صفات کا مظاہر بنایا. تو جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ نحن ذکر اللہ، ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب جب ذکر محمد و آل محمد بھی ہو رہا ہو تو یہ خدا کا ذکر ہے. اور ان کا ذکر تو ایسا ہے کہ جو ذکر کثیر ہے. واہ واہ. تو یہ تو بے ہستیاں وہ شک. ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں خدا تک اس طرح پہنچاتی ہیں. تو دیکھیے آج بھی اور یہ ذکر کی حقیقت کیا ہے، انسان اپنے وجود میں کس طرح سے خدا کو شامل حال کرے. اگر ہم اپنے امام کو ہی، خدا کی یہ جو صفات کی مظاہر یہ ہستیاں ہیں نا، انہیں دیکھ لیں، اپنے وقت کے امام کو دیکھ لیں، ہم کتنا اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، ہم کتنا امام کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم کتنی امام کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم کتنا مولا کو یاد کرتے ہیں. اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کربلا میں چلیے، اب پہلے سب سے پہلے آپ قرآن دیکھیے، قرآن میں جناب زلیخا السلام اللہ علیہ، ان کو انہوں نے جب مصر کی عورتوں کو بلایا، ایک انار ایک ایک سب کو تھما دیا، چھری تھما دی، اور کہا جب یوسف گزریں گے تب آپ یہ کاٹیں گے. تو جیسے جناب یوسف گزرے، جناب یوسف کون؟ جمال پروردگار عالم،
جمال الہی. جب جناب یوسف گزرے تو اس نے حکم دیا کہ سب انار کو کاٹو. جیسے ہی کاٹا سب کی انگلیاں کٹ گئی اور انہیں پتا نہیں چلا. کیوں پتا نہیں چلا؟ کیونکہ سامنے جمال الہی تھا. جناب یوسف علیہ السلام والسلام گزر رہے تھے. تو یعنی اب کربلا میں بھی آئیے، یہ ذکر الہی ہے جو آپ کے وجود میں آ جاتا ہے نا جب، تو پھر کیا کیا معجزات اور کمالات ہوتے ہیں. ایک شخص نے معصوم سے پوچھا کہ مولا، آپ کے جد کے جو اصحاب تھے ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، تو کیا انہیں تکلیف ہوئی؟ مولا نے فرمایا نہیں. کہا اللہ کیوں اکبر. تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا اس لیے تکلیف نہیں ہوئی، ان کے سامنے جمال الہی تھا، واہ ان کے سبحان سامنے ان اللہ. کا امام موجود تھا، ان کے سامنے وقت کی حجت موجود تھی، اس لیے انہیں تکلیف نہیں ہوئی. وہ جمال الہی کو دیکھ رہے تھے. اب آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں دیکھ لیجئے. جب یزید ملعون کے دربار میں بی بی گئی ہیں تو اس نے سوال کیا کہ بتائیے آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تو بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو حسن پروردگار عالم کو دیکھا، میں نے تو خدا کے جمال کو دیکھا. جبکہ سامنے کیا تھا؟ ٹکڑے ٹکڑے لاشیں تھے، ٹکڑے ٹکڑے لاشیں، ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جملے بتلا رہے ہیں کہ کس طرح ذکر الہی کو اپنے وجود میں سما دیا. اور تیسری چیز ہے خدا سے محبت. خدا جب کسی سے راضی ہوتا ہے، جب کسی کو اپنی قربت دے دیتا ہے تو وہ اپنی محبت ان میں ڈال دیتا ہے. واہ. اب جو یہ میں نے سب بیان کیا یہ خدا کی محبت ہی تو ہے، ہم. یہ خدا کی محبت ہے جس کی وجہ سے کٹ رہے ہیں لیکن تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی محبت اعضاء و جوارے میں رچ بستی ہے. یہ چیزیں، یہ علامتیں وہ علامتیں ہیں کہ جو خدا کی قربت جس سے ملتی ہے اور خدا جن سے راضی ہو جاتا ہے ان میں یہ علامتیں اور یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اپنے نفس کی جو قیمت ہے وہ تھوڑی نہ لگاؤ، تمہارے نفس کی قیمت کم از کم جنت ہے، نفس کی قیمت کم از کم جنت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو مولا کائنات کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا مولا کے. تو یہ مولا کی حالت ہوتی تھی. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، جب اذان ہوتی ہے ہماری گفتگو ہی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو یعنی ہم اپنے مولا کو فالو کریں ہر عمل میں. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب مولا نماز کے عالم میں کھڑے ہوتے تھے تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے جب دیکھا تو وہ فوراً دوڑے دوڑے جناب سیدہ کے در پر گئے اور دک الباب کیا. بی بی باہر آئی اور کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ علی نماز پڑھ رہے، مصلی عبادت پر ہے اور مولا کائنات کے قریب ہے کہ روح جو ہے وہ پرواز کر جائے. مولا کی یہ حالت ہے نماز کی حالت میں. تو میری بیوی نے فرمایا کہ یہی مولا کا انداز عبادت ہے کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں، وہ مولا کائنات جو لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار، جو خیبر شکن مولا، جو میدانوں کو فتح کرنے والے مولا، وہ مولا جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہ اس انداز سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ رنگ متغیر ہے، جسم کانپ رہا ہے، روح ایسے ہے کہ جیسے ابھی پرواز کر جائے گی. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ذکر خدا ان کے وجود میں شامل ہو چکا ہے. تو ہمارے ائمہ معصومین ایسے ہی تو نہیں آئے نا کہ اپنا آپ ہی بس دکھا کے چلے جاتے ہیں. نہیں، ہمیں بتانے آئے ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، مولا کے چاہنے والوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. اگر مولا اس سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کم از کم ایک آنسو تو اس نماز میں نکل آئے خدا بالکل کے بہت خوف سے، خوبصورت بات. خدا کی محبت میں. تو اس طرح سے یہ تین چیزیں، یہ تین خصلتیں ہیں کہ جو انسان میں ہو تو پروردگار عالم کی قربت ہوتی ہے اس سے اور وہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. بے شک جزاک سبحان اللہ. اللہ، بہت خوبصورت. ثنا بالکل ہمارے آخری پروگرام کے جو ہے 5 منٹ رہ گئے ہیں باقی. اگر آپ جلدی سے یہ بیان کر دیں کہ 3 جب منٹ. انسان 3 منٹ، جی. اچھا 3 منٹ رہ گئے ہیں، تو پھر آپ اگر آخر میں بس دعا کروا دیجئے
اور جو آگے دن بھی آنے والے ہیں جو آخر کے رہ گئے ہیں بالکل، اگر اس کے بارے میں مختصر سی بات کر کے دعا کروا دیں. جی بالکل. ویسے تو دیکھیے خدا بڑا رحمان رحیم ہے، اس نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا. خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ایک اور رمضان عطا کیا. دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک اور رمضان ہمیں عطا کیا. اور جب رمضان جاتا ہے ایک دل مضطرب ہو جاتا ہے، اس بے طرح آپ کا شک شکار بالکل. ہوتے ہیں، دل دکھی ہوتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے. وہ رونقیں، وہ افطاری کی رونقیں، وہ لوگوں کو اپنے گھر میں بلانا افطاری میں یا کہیں پہ جانا افطاری کے لیے، وہ بارگاہوں کی رونقیں، ماشاء اللہ مختلف بارگاہوں میں لوگ افطاری کرا رہے ہیں. خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیع خزانے کے صدقے میں برکت اور وسعت عطا فرمائے ان کی رزق و روزی میں. یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ جو اب ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس رمضان میں، ہم پریکٹس کرتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں، تقوی اختیار کریں، ہر وقت خدا کا ذکر کریں. اب اسی پریکٹس کو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے لے کر بڑھیں، ہم اس بالکل. کو آگے لے کر جائیں اور اس کو باقی مہینوں میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہی نہیں کہ رمضان ہے تو ہم بر وقت نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہمیں بر وقت نماز پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم جیسے رمضان میں روزوں میں کوشش کرتے ہیں کہ زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، آنکھوں سے کوئی گناہ نہ ہو، کانوں سے کوئی برائی نہ سنے، غیبتیں نہ سنے. اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم باقی مہینوں میں بھی اسی طرح متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے رہیں. اور باقی یہ ہے کہ دعا کرواتی چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم وقت کے امام آخر حجت کا ظہور جلد از جلد فرمائے، کیونکہ دنیا میں فسق و فجور بڑھ چکا ہے. ہر طرف جو ہے ظالم کی حکمرانی ہے، ہر طرف جو ہے مظلوم پس رہا ہے، مظلوم کی کوئی سننے والا نہیں. یہ سب کچھ اس وقت ٹھیک ہوگا جب قائم کا ظہور ہوگا، امام بے زمانہ کا شک ظہور ہوگا. بے شک. خدا امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور ہمیشہ آپ سب کو بھی، آپ کو بھی محترمہ سحر اور محترمہ صدف کو بھی، آپ دونوں کو شاد و آباد رکھے، آپ کے بچے بچیوں کی خیر ہو، انہیں سلامت رکھے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ سمیت آپ کے ساتھ مجھے بھی، میری بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور علم میں اضافہ فرمائے. اور اسی طرح ہم آتے رہیں اور جو اپنی طالب علمانہ حیثیت سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہے وہ کر سکیں. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. بہت بہت شکریہ آپ کا ثنا کہ آپ یہاں پر آئیں اور علم کے موتی بھی کہہ رہے. خداوند عالم آپ کے بھی علم میں، اقبال میں، عمر میں انشاءاللہ تعالی عزت میں مزید اضافہ کرے اور اسی طرح ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتی رہیں اور اپنے علم کے موتیوں سے ہم سب کی سماعتوں کو معطر کرتی رہیں. سلامت رہیے. خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ان دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہیں گے. خدا حافظ. اور ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا ہمارے ساتھ سیدہ ثنا بطول صاحبہ موجود تھیں. خوبصورت بیان، اور دیکھیں صرف بیان سننا ہی ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ان چیزوں پر عمل بھی کیا جائے. صرف سننا ہی کافی نہیں ہوتا. مجھ سمیت، ہم سب سمیت انشاءاللہ تعالی جس جس نے یہ بیان سنا ہے، ہم سب کو ان تمام چیزوں پر، علم پر جو علم کے موتی بھی کہہ رہے ہیں، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مجھ کو اور سحر کو اجازت دیجیے. سحر یہ ہمارا اور آپ کا جو جی ہے بالکل، اس رمضان رمضان کا کا جی آخری پروگرام ہے. اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں. بالکل صدف، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ ہمیشہ کی طرح، ہر رمضان کی طرح جو ہے آپ نے بھی اس دفعہ بھی جو ہے وہ میرا ساتھ دیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بغیر جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے میرا شو رمضان کا، خاص طور پہ. سلامت تو رہیے آپ. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اور ہماری کاوش تھی ہلکی پھلکی سی کہ ہم جو ہے وہ دین کی باتیں، ہدایت کی باتیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے موٹیویٹ کر سکیں، خود کو بھی اور آپ کو بھی، اپنے علماء کرام اور علماؤں کے ذریعے، ان کی گفتگو کے ذریعے، کہ جو ہے ہم خاص طور پر جو ایسنس ہے رمضان کا
وہ حاصل کر سکیں. تو امید ہے کہ آپ اور ہم نے مل کر جو ہے ان باتوں سے فیض اٹھایا ہوگا اور اپنی زندگیوں میں اس کو مکمل طور پر شامل بھی کیا ہوگا. جو رمضان کا ہمارا اور آپ کا آخری پروگرام ہے انشاءاللہ، باقی تو پروگرام جو باقی ہیں وہ فائدہ آپ کے ساتھ انجام دیں گی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے. عید کی ہم آپ کو ڈھیروں ڈھیر اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور عید پر جو ہے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو مت بھولیے گا جو اس وقت وہ جس مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، جس طرح بھی ممکن ہو سکے زبان سے، ہاتھ سے، عمل سے، جو اپنے مال و دولت سے ان کی مدد کریں، اور اپنی دعاؤں میں بھی ہمیشہ فلسطینی بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں. جی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.